بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کے انٹرویو کے حوالے سے یہ ویڈیو دوبارہ بنا رہا ہوں کیونکہ صبح جو ویڈیو میں نے شیئر کی تھی تو صرف گرلز سے جو سوال پوچھے گئے تھے، شروع کی 2-3 لڑکیاں تھیں، تو ان سے جو اپڈیٹ ملی تھی تو وہ میں نے آپ سے شیئر کی تھی۔ تو ابھی مجھے کافی دوستوں نے انسٹاگرام پہ میسیج کیے ہیں اور بتایا کہ کون کون سے سوال پوچھے تھے، تو انہوں نے آگے یہ بھی کہا ہے کہ آپ ویڈیو بنا کے سب کو بتا دیں تاکہ سب کو نالج مل جائے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ آگے جن کا انٹرویو ہے ان کو بتائیں، ورنہ لوگ تو کہتے ہیں ہم پاس ہو جائیں تو آگے نیکسٹ والے فیل ہوں تاکہ ہمارے کو چانس ملے زیادہ۔ لیکن یہ اچھی بات ہے جو انٹرویو دے کر آ رہے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ ویڈیو بنائیں اور لوگوں تک انفارمیشن سب کینڈیڈیٹس تک پہنچا دیں۔ تو ایسے کا میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتا دیا تھا کہ اس پہ قائد اعظم پہ آیا تھا انگلش پہ، اور اردو میں آیا تھا صفائی نصف ایمان ہے۔ تو اس کے علاوہ جو سوال پوچھے گئے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمسائے ممالک پاکستان کے پوچھے گئے تھے کون سے ہیں، پاکستان کا پہلا دارالخلافہ کون سا ہے اور اب کون سا ہے۔ اس کے علاوہ دریاؤں کا پوچھا گیا تھا، پاکستان کے دریا کون سے ہیں بڑا چھوٹا۔ اس کے علاوہ پاکستان کا قومی پھول کون سا ہے اور پاکستان کا قومی کھیل کون سا ہے، یہ پوچھے گئے تھے۔ پھر پولیس کے رینک کے حوالے سے پوچھا گیا تھا، ڈی آئی جی، آئی جی، تو آئی جی کا نام پوچھا گیا تھا کہ آئی جی سندھ کون ہے۔ اس کے علاوہ ایبریویشن پوچھی تھی پی آئی اے کی۔ تو اس کے علاوہ جو مجھے ابھی کچھ کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے مجھے جو میسیج کیے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عاطف بھائی ہیں ہمارے، انہوں نے بتایا کہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ پاکستان کا بڑا پہاڑ مطلب ماؤنٹین پہاڑی کون سی ہے، تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ سندھ کے دریاؤں کے نام بتاؤ، ایک یہ سوال ان سے پوچھا۔ اس کے بعد ان سے پوچھا کہ یہ کراچی کے کتنے ڈسٹرکٹ ہیں، تو ان میں سے کسی 5 کے نام بتاؤ، یہ سوال پوچھا ان سے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا تھا کہ جب یہ گئے تو ان سے ان کا نام پوچھا کہ آپ کیا جاب کرتے ہیں، تو کون سی کمپنی میں، انہوں نے بتایا کہ اس کمپنی میں جاب کرتا ہوں، تو وہاں پہ کیا جاب، تو انہوں نے بتایا کہ ریسیپشن پہ جاب کرتا ہوں، تو ان سے پھر ریسیپشن کی اسپیلنگ پوچھی تھی، تو ایک یہ سوال اس میں انہوں نے ایڈ کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بولا کہ مجھ سے پولیس کا بڑا رینک پوچھا تھا کہ پولیس کا سب سے بڑا رینک کون سا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھائی ہیں ہمارے، انہوں نے انسٹاگرام کا اپنا نام جو ان کا نام لکھا ہے کوآپریٹو لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے کچھ چیزیں شیئر کی ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ جنرل نالج کے سوال پوچھے تھے، سوال انہوں نے سارے شیئر نہیں کیے، لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ 6 کلمے دعائے قنوت بھی پوچھی گئی ہے، تو آپ لوگ بھی 6 کلمے جو ہیں وہ ریپیٹ کر لینا کیونکہ کافی ٹائم سے کچھ لوگوں نے پڑھے بھی نہیں ہوں گے، تو 6 کلمے سارے یاد کر لینا۔ اس کے علاوہ دعائے قنوت بھی آپ لوگ پڑھ کے جانا یا یاد کر لینا، کیونکہ وہ عشاء کی نماز میں پڑھتے ہیں دعائے قنوت، تو سب کو آنی چاہیے وہ، تو یہ پڑھ کے جانا ہے۔ اس کے علاوہ عزیر بھائی ہیں ہمارے، انہوں نے جو شیئر کیے سوال، انہوں نے بتایا کہ ریسیپشن کی ان سے اسپیلنگ پوچھی تھی، اس کے علاوہ ایجوکیشن کی اسپیلنگ پوچھی ہے، تیسرا کلمہ سنا ہے ان سے، اس کے بعد کانسٹیبل کے بعد کون سا بڑا رینک ہوتا ہے یہ پوچھا ہے، اور آئی جی سندھ کا ان سے نام پوچھا ہے، سب سے بڑا پہاڑ کون سا ہے، پولیس میں سب سے بڑا رینک کون سا ہے، اور اس کے علاوہ جاب کیا کرتے ہو، پولیس میں کیوں آنا چاہتے ہو، اور کراچی کس صوبے میں آتا ہے۔ تو یہ سوال ہیں عزیر بھائی سے انہوں نے پوچھے تھے، تو یہ انہوں نے شیئر کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک فیمیل کینڈیڈیٹ ہے، انہوں نے جو سوال شیئر کیے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی تھے وہی سوال ہیں یہ، کہ پولیس کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں، قومی کھیل کون سا ہے، اور پاکستان کے پڑوسی ممالک کون سے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستوں ڈاکومنٹس کے حوالے سے بتا دوں کہ 2 سیٹ لیے گئے ہیں فوٹو کاپیز کے، اور اوریجنل آپ لوگوں نے ڈاکومنٹس لے کر جانے ہیں۔ اس کے علاوہ رول نمبر سلپ ہے آپ کی، اوریجنل این آئی سی ہے۔ اس کے علاوہ 4 پکچر لے جانا آپ، وائٹ بیک گراؤنڈ ہو یا بلو بیک گراؤنڈ ہو، تو یہ ساری چیزیں لے جانا۔ اور کچھ کینڈیڈیٹ نے مجھے بتایا کہ ڈاکومنٹس اٹیسٹ کا پوچھ رہے تھے، تو آپ لوگ اٹیسٹ اگر پاسبل ہے تو کروا لینا اٹیسٹ، کیونکہ وہاں پہ اٹیسٹ کا پوچھا گیا تھا کہ ڈومیسل اور پی آر سی کا اٹیسٹ کا پوچھا گیا تھا، تو اگر پاسبل ہے تو آپ لوگ اٹیسٹ کروا کے لے جائیں اپنے ڈاکومنٹس۔ اس کے علاوہ جن کینڈیڈیٹس کے پیرنٹس پولیس میں ہیں تو وہ اپنے والد یا والدہ جو بھی ہیں تو ان کے 25 سال کا جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے تو وہ ساتھ لے کر جانا، تو اس کے آپ کو 15 نمبر ایکسٹرا دیے جائیں گے۔ تو یہ ایکسٹرا نمبر جو 15 نمبر جو ایکسٹرا ہوتے ہیں یہ آپ کے پاسنگ مارکس میں ایڈ نہیں ہوتے، یہ پاس ہونے کے بعد آپ کو دیے جاتے ہیں۔ جیسے 50 میں سے 25 نمبر والا پاس ہے تو 25 نمبر آپ لیں گے، اس کے بعد یہ 15 نمبر اس میں ایڈ ہوتے ہیں۔ جیسے اگر آپ کے اللہ نہ کرے 15 نمبر آتے ہیں انٹرویو میں، 50 میں سے 15 نمبر آتے ہیں، تو تب وہ آپ کو 15 نمبر ایڈ کر کے پاس نہیں کیا جائے گا، آپ کو 25 نمبر انٹرویو میں لینا لازمی ہے، اس کے بعد آپ کو یہ 15 نمبر ایکسٹرا ملیں گے۔
تو کافی لوگ اس امید میں ہوتے ہیں کہ ہم لوگ 15 نمبر ایکسٹرا لے لیں گے. تو 15 نمبر کس طرح ایکسٹرا دیے جاتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا. آپ کو 25 نمبر پاسنگ مارکس لینا لازمی ہے آپ کو. تو اس کے علاوہ جن کینڈیڈیٹس کا کل انٹرویو ہے وہ بھی جو پرانے ایسے ہیں 480 کے جتنے بھی ہیں, میں نے ویڈیو کافی ساری بنائی ہوئی ہیں ویڈیو 480 کے. تو آپ لوگ یوٹیوب پہ سرچ کر لیا کریں, مسٹر ایپس کے آگے لکھ دیں 480 انٹرویو لکھ لیں یا ایسے لکھ لیں, تو آپ کو سارے ایسے وہ سامنے آ جائیں گے, ویڈیوز ساری آ جائیں گی. تو یہ وہی ایسے ریپیٹ ہو رہے ہیں. تو اگر کوئی ایکسٹرا انہوں نے ایڈ کیا تو فلڈ پر آ جائے گا, جو سیلاب آیا ہوا ہے سندھ پہ وہ آ جائے گا, یا ابھی جو ایشیا کپ ہے کرکٹ پہ یہ آ سکتا ہے. کرکٹ پہ تو آپ ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں. تو قومی ہیرو ہو گیا علامہ اقبال کا دیکھ لینا, باقی پوئٹ شاعر وغیرہ جو فیوریٹ پوئٹ آ سکتا ہے, اور اسٹریٹ کرائم پہ آ سکتا ہے. پچھلی دفعہ ایک آیا تھا کراچی میں پانی کے مسائل, یہ بھی ایک آیا تھا, تو اس پہ نظر مان لیں, ہو سکتا ہے ریپیٹ ہو جائے. باقی اردو میں صحت پہ آ سکتا ہے, اور میرا ملک یعنی مائی کنٹری انگلش میں یہ آ سکتا ہے. تو جتنے بھی ایسے ہیں آپ لوگ نظر مار لیں. تو بیسٹ آف لک کل کے انٹرویو جس کینڈیڈیٹ کے, اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے, اور آنے والے دنوں میں بھی جس کا انٹرویو ہے اللہ پاک ان سب کو کامیاب کرے. کیونکہ دیکھیں دوستوں, سیٹس کم ہیں اور کینڈیڈیٹ زیادہ ہیں, تو کوئی نہ کوئی کینڈیڈیٹ تو فیل ہوگا. تو سب کو تو سیٹس نہیں ملیں گی. جیسے ابھی لیڈیز ہیں 34 یا 35 لیڈیز تھی آج ایسٹ کی, کنفرم مجھے نہیں پتہ, لیکن سیٹس 9 ہیں. تو ساروں کو تو نہیں رکھا جائے گا, کوئی تو فیل ہوں گی, صرف 9 کو انہوں نے پاس کرنا ہے. تو اسی طرح بوائز ہیں, تو آج بھی بوائز 148 تھے لیکن 128 کینڈیڈیٹس آئے تھے, باقی ایبسنٹ تھے آج. تو اب اللہ جانے وہ لوگ کیوں ایبسنٹ تھے, ان کو پتہ نہیں چلا انٹرویو کے حوالے سے, یا وہ کراچی میں تھے نہیں. تو آپ کے جو قریبی دوست یار ہوتے ہیں تو ان کو لازمی بتا دیا کریں کہ انٹرویو کی ڈیٹ آ گئی ہے. لیکن ہم نے تو ویڈیو یوٹیوب پہ ڈال دی, اب جو دیکھتا ہے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے. باقی میسج PTS کے بھی آ جاتے ہیں نمبر پہ. تو جن کو نالج نہیں ہوتی آپ لوگ بھی ایک دفعہ ان کو یاد دلا دیا کریں کہ انٹرویو کی ڈیٹ آ گئی, کیونکہ آج بھی ایبسنٹ تھے 128 کینڈیڈیٹس تھے, 148 آنے تھے, 148 یا 47 تھے, جن میں سے 128 کینڈیڈیٹس آئے تھے, باقی ایبسنٹ تھے. تو آپ لوگ کوشش کیا کریں, باقی اللہ کی مرضی, جو اللہ بہتر چاہے آپ کے لیے, کیونکہ اللہ پاک بہتر فیصلہ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سیٹس کم ہیں اور کینڈیڈیٹ زیادہ ہیں, تو سب پاس نہیں ہو سکتے, جو اچھا کرے گا وہی پاس ہوگا. باقی انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو سب کو کامیاب کرے. اپنا بہت خیال رکھنا, انٹرویو اچھا دینا, بیسٹ آف لک, دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.